کچھ مشکوک لوگ تھے ان کی نگرانی شروع کی، مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کی. تو اس سال کے آغاز میں ایک الحمدللہ ہماری سی ٹی ٹی کو اور انٹیلیجنس اداروں کو ایک کامیابی ہوئی کہ ہم نے اطلاعات کی بنیاد پر 17 فروری کو رات 9:05 پر ایک خاتون جو بلوچ محل بلوچ جن کا نام تھا انہیں خودکش جیکٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محل کے شوہر تھے جن کا نام بیبرک بلوچ تھا، وہ بھی کل عدم تنظیم ڈی ایل ایف کے ایک کارکن تھے یا ایک کمانڈر تھے، اور وہ ایک دہشت گرد کارروائی میں اپنے بھائی بلوچ خان کے ساتھ مارے گئے تھے. محل بلوچ کو یہاں پر پلانٹ کرنے والے، ان کی ذہن سازی کرنے والے، ان کو ورغلانے والے جو ہیں وہ یوسف ہیں، یوسف بلوچ. یہ سو کالڈ اپنے آپ کو آزادی کے دعوے دار کہتے ہیں، سو کالڈ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں دہشت گرد لوگ ہیں. اور یوسف بلوچ جو ہیں وہ محل کے قریبی عزیز بھی ہیں اور ڈاکٹر اللہ نظر کے بھی قریبی عزیز ہیں. رشتے میں یہ محل بلوچ کے نندوئی ہیں، اور ان کی جو بیگم ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، بی بی گل صاحبہ، وہ بھی ڈی ایل ایف کے لیے کام کرتی ہیں. ہم نے مکمل معلومات کی ہے، مکمل تفتیش کی ہے، اور سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ کس طرح محل کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے، بینک اکاؤنٹ سے اور حوالے سے فنڈنگ کی جا رہی تھی. بی بی گل کے بعد اب ان کی، کیونکہ بی بی گل کو جب پتہ چلا کہ وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں اور ان کی شاید ان کے گرد قانون کا جو گہرا ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے، وہ ایران بھاگ گئی. اب ان کی دوسری نند ہے پری گل، اب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں کہ فنڈنگ کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے وہ لگی ہوئی ہیں. محل بلوچ جیسا کہ انہوں نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے، جو ان کے شوہر کے ساتھ حادثہ ہوا جس میں وہ جاں بحق ہوئے، وہ اپنے سسر اور ساس کے ساتھ کراچی چلی گئی تھیں. کراچی جانے کے بعد کل عزم تنظیم کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں ان کا دماغ بنانے کی کوشش کی، ذہن سازی کی کوشش کی. ان کی بچیوں کے حوالے سے انہیں ٹارچر کیا گیا کہ آپ کی بچیوں کو ہم نقصان پہنچا دیں گے، آپ کی بچیوں کو ہم جو ہے آپ کے شوہر کے ساتھ جیسا ہوا ہے ویسے ہی آپ کی بچیوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ بھی اس طرف آ گئیں، اس تنظیم کی طرف. محل بلوچ صاحبہ جو ہیں انہیں جب گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس سے ایک خودکش جیکٹ ملی. وہ جیکٹ وہ کسی اور کو دینے کے لیے جا رہی تھیں، اور ان کا ٹارگیٹ جو ہے بلوچستان میں ایک بہت بڑی کارروائی کرنا تھا. بلوچستان میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی جو ہے سازش کی گئی تھی، اسے عملی جامہ پہنانا تھا. انہیں جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو ان کے پاس خودکش جیکٹ بھی تھی، اور انہوں نے بعد میں بتایا کہ کس طرح شربت گل نامی ایک آدمی نے انہیں یہ جیکٹ پہنچائی. شربت گل نے انہیں گاڑی کے ذریعے یہ جیکٹ دی، انہیں کہا کہ یہ جیکٹ آپ اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہفتے بعد جا کر آپ نے کس کو یہ جیکٹ دینی ہے. تو جب یہ واپس جو ان کا پلان تھا جسے اللہ پاک نے ناپاک کیا، ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملے، جب یہ جیکٹ دینے جا رہی تھیں تو وہاں پر ہمارے اداروں نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی، پوری معلومات تھی، اور ہم نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. جیسا کہ انہوں نے خود کہا، اب الحمدللہ وہ جس طرح انہیں رکھا گیا ہے، ان کی صحت سے متعلق کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک فیک پروپیگنڈا ہوا. آپ یہ بیان میں دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ صحت مند ہے. وہ خود مان رہی ہیں کہ انہیں ایسے ہی رکھا گیا ہے جیسے بلوچستان کی کسی بیٹی کو، پاکستان کی کسی بیٹی کو اور بہن کو رکھا جاتا ہے. انہیں وقت پر کھانا دیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ایک لیڈیز کانسٹیبل موجود ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا زور زبردستی نہیں کی گئی، کوئی زیادتی نہیں کی گئی، کوئی انہیں مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر نہیں کیا گیا. انہیں بالکل طریقے سے رکھا گیا اور ان سے یہ انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن کی گئی ہے. شربت گل صاحب جو ہیں جنہوں نے انہیں یہ جیکٹ دی تھی، وہ بھی ان کو یہی بتا کر گئے تھے کہ آپ نے جا کر یہ جیکٹ کسی اور کو دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے. آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ خود اعتراف کر رہی ہیں. ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائی ہوئی ہے جس میں یہ ساری چیزیں اور ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. ہمارے ادارے مزید بھی اس پر تفتیش کر رہے ہیں، مزید بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ مزید اس پر اپڈیٹ کریں گے. ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس میں جو گروہ ملوث ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، ان سب کو ہم جو ہے
پکڑ سکیں, ان سب کے گرد ہم قانون کا جو گہرا ہے وہ تنگ کر سکیں. لیکن آج کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ماہل بلوچ کو پکڑا گیا تو اس کالعدم تنظیم نے جس طرح اس سے لا تعلقی کی, اس کو استعمال کر کر, اس کی تنظیم سازی کر کر, اس کی ذہن سازی کر کر, اس کو معصوم بچوں سے دور کر کر, ورغلا کر جس طرح کی ذہن سازی کی, یہ تنظیمیں صرف ہماری معصوم, ہمارے صوبے کی بہنوں کو, بچیوں کو, خواتین کو صرف استعمال کرتی ہیں. بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے, ایک ثقافتی صوبہ ہے. یہاں پر بہن, بیٹی اور بچیوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے. لیکن یہ شکست خوردہ عناصر جنہیں پتہ ہے کہ ان کے ناپاک عزائم اب کامیاب نہیں ہوں گے, اب خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا رہے ہیں, اور جب ان کے عزائم, ناپاک عزائم ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ان کو اون بھی نہیں کرتے. جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ماہل بلوچ کا کیس ہے. اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انٹروگیشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو مزید اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن آج میں اپنے بلوچستان کی تمام ماؤں سے, بہنوں سے, بچیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کا اعلی کار نہ بنیں, آپ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو. محل کو پہلے جب کراچی سے لایا گیا تو انہوں نے استعمال کرنے کے لیے اپنی جو تنظیمی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, جو ریلیاں ہوتی تھیں, اس میں ان کو لاتے تھے, استعمال کرتے تھے. ان سے روڈ بند کروا دیا, اور جس طرح اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اللہ پاک بے نقاب کرتا ہے, ماما قدیر جیسے لوگوں کو اللہ نے بے نقاب کیا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز کے نام پر روزانہ روڈز بند کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. لیکن ان کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو ورغلاتے ہیں اور اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو یہ اون بھی نہیں کرتے, اس کو اپنا مانتے بھی نہیں ہیں, بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہمارے ادارے, سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ایسی تمام سازشوں کو ناکام بناتی رہیں گی, اور انشاءاللہ بلوچستان میں امن و امان انشاءاللہ جیسے قائم ہے انشاءاللہ اسی طرح قائم رہے گا. اور انشاءاللہ اس پر حکومت بلوچستان اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے. جی جی پلیز. دو چیزیں سر, ایک تو یہ کہ ماہل بلوچ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خود اعترافی جرم کیا ہے. نمبر ون, ان کے فیملی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا ہے, ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے. ان کی فیملی کہتی ہے, ان کا دعویٰ, جب سی ٹی ڈی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو ہم نے فلاں پارک سے اٹھایا ہے ہم نے. ایک تو یہ چیز ہے. اور نمبر ٹو, کل پرسوں ان کو میرے خیال غالباً ان کو پیش کر رہے تھے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ ہے, وہاں پر ہم گئے تھے, کسی اور کام سے ہمیں روک لیا گیا کہ آج ماہل بلوچ کو پیش کریں. تو کیا وجہ ہے حکومت کیوں تو حوصلہ میڈیا تک انہوں نے روک لیا کہ آج ماہل بلوچ کو پیش کریں, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے ہمیں روک کر یہ کہا کہ آج اس طرح پیش کیا تو ہمیں اجازت نہیں ہے. جی تھینک یو سر, آپ کی اجازت. جی سر. پہلی بات تو یہ سر کہ جیسے ان کی فیملی نے کہا کہ ہم ان کو گھر سے اٹھایا گیا تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے, بابت اپنا جو بھی ایویڈنس ہے پریزنٹ کر دیں تو بات سامنے ہو جائے گی. اس میں میری یا کسی اور کی کلیم کی جو کوئی بات ہے نہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ ان کو جب لے آیا جاتا ہے سیکورٹی کی بنیاد پر, بالکل ہم سیکیور کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے ان کی جان کو, ان کی ہیلتھ کو کوئی پرابلم ہو. ہم اپنے سیکیورٹی میئرز پورے لیتے ہیں, جج صاحبان کے تھرو لیتے ہیں, اور جو بھی قانونی کارروائی ہے اس حساب سے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی بھی, جس طرح سے انہوں نے خود بھی کہا کہ ڈسون کر دیا, کہ کل کو کوئی اور واقع ہو جائے اور اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جائے. اس لیے سیکیورٹی پروٹوکولز پورے کیے جاتے ہیں. اور ہماری عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے جب ریمانڈ ہم لینے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس دیا جاتا ہے, اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ریمانڈ ملتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 3 دفعہ ریمانڈ لیا, اور انویسٹیگیشنز میں بہت ساری چیزیں نکلی ہیں جو شاید تھوڑی سی پری میچور ہوں گی آپ کو بتانا. بینکنگ ڈیٹیلز ہیں, ایزی پیسہ اکاؤنٹس جیسے سر نے آپ کو بتایا, ان سب پہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں کورٹ میں پیش کی جائیں گی. جب ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہے تو میں اور آپ اس کا ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو چیزیں آئی ہیں انشاءاللہ کورٹ میں پیش ہوں گی, کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا ڈی آئی جی صاحب اور بابا صاحب, کسی بھی کسٹڈی میں کوئی بھی ویڈیو جو پیغام ہے وہ اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ کسٹڈی میں ہے, کچھ بھی بولے, کسی طرح دیگر تنظیموں کی جانب سے بھی کسی سے بھی کوئی بلوا لیتے ہیں جو ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں یا بات کر دیتے ہیں. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی مجسٹریٹ کے سامنے اس نے یہ اعتراف نہیں کیا ہے, ویڈیو بیان کا آپ کی کسٹڈی میں ہے, تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں جی, ڈی آئی جی صاحب اس پر جواب دیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح کی اس ویڈیو میں آپ ان کی صحت دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ ان کا ماشاءاللہ اپیئرنس دیکھ رہے ہیں, ان کا حلیہ دیکھ رہے ہیں,
اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ ان کا پورا خیال وہاں پر رکھا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ بیان دلوانے کی, یہ بیان صرف ہم اپنی بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ میسج ہم کنوے کرنے کے لیے دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے, آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے, آپ کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو آن نہیں کیا جاتا. اس بیان میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک یہ بات نکل رہی ہے کہ کس طرح ایک معصوم خاتون کو یا بلوچستان کی کسی معصوم بیٹی کو, بچی کو ورغلایا گیا, اس کی ذہن سازی کی گئی اور اسے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا گیا. سر پلیز. جی تھینک یو. جہاں بیسک چیز تو آپ کو سر نے ایکسپلین کر دی. جہاں تک بات ہے کہ زبردستی بیان لینے کی, تو زبردستی اگر ہم بیان لیں گے تو کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں. اور جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے اس کے لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ پورے کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے کورٹ میں اٹینڈنس لی ہوتی پہلے دن, اگر آپ کھڑے ہوتے تو جب جج صاحب نے پوچھا تھا اور جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے اور وہ ان کے گھر والوں کے بھی سامنے ہے. ان کے گھر والے جب ملنے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو سوال ان سے کیے تھے, جو جواب دیے تھے, میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. یہ خودکش جیکٹ یہ ہم نے نہیں لگائی. اس سے پہلے نور جان والا بھی کیس ہوا تھا, آپ کے سامنے تھا, اس کو بھی ہم نے کورٹ میں پیش کیا تھا, جو کہ وہاں پہ بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد وہ آج تک کورٹ واپس نہیں آئی. اگر بالکل ٹھیک ہے تو کورٹ میں آئے, پھر اپنا کیس ٹرائل کریں. ٹرائل ہوگا, سزا ہو جائے گی, ایکوٹ ہو جائے گا, جو بھی کورٹ ڈیسیژن کرے گی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تھینک یو. جی بالکل, اس کی فورنزیکلی اور ٹیکنیکلی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی جا رہی ہیں. اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حراست میں نہیں ہے, مگر جو فائنینشیل ڈیٹیلز ہیں اور جو فورنزک ڈیٹیلز ہیں ان پہ ہم کام ضرور کر رہے ہیں. اس پہ جس طریقے سے آگے آتا جائے گا تو کورٹ سے وارنٹس ان کے لے کر, کچھ وارنٹس ہم نے آلریڈی کچھ چیزوں کے لیے لیے بھی ہیں, کچھ باقی بھی ہم لے رہے ہیں. تو کورٹ سے پرمیشنز کے ساتھ ساتھ ہر چیز کورٹ کی نالج میں دے کر, ان کی پرمیشن سے لے کر, اپنی لیگل ٹیم سے ڈسکس کر کے اسی طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لیگل لیکونا اس کے اندر نہ رہ جائے, اور جتنے ایویڈنس ہمیں ملک سے اور ملک سے باہر جہاں سے جو ایویڈنس ہم لا سکتے ہیں وہ تمام لا کے ہم کورٹ میں پریزنٹ کریں. جی تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ ابھی سہولتکار کا آپ نے ذکر کیا کہ شربت وہ بھی کسٹڈی میں ہے یا وہ اس کی تلاش کر رہے ہیں؟ نہیں جی, شربت خان جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہے, مگر کلوز ان کے متعلق ہمیں ملے ہیں. فیس بک پہ جو رابطہ یہ کر رہے تھے, جس فیس بک آئی ڈی کے ساتھ, اور ٹیلی گرام پہ جس طریقے سے رابطے کیے جا رہے تھے, وہ ہم فیس بک اور ٹیلی گرام اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں, اور وہاں سے ساری ڈیٹیل ان کی جتنی بھی ہے وہ لے کے ہم اسی حساب سے چلیں. ابھی تک کسٹڈی میں نہیں ہے. تھینک یو. اچھا سر, میرا سوال یہ تھا کہ اس جو ویڈیو پیغام ہے اس سے قانونی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے؟ سر قانون کی حیثیت تو کورٹس دیکھیں گی نا سر, جب کورٹس دیکھیں گی تو اس پہ بات کر لیں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہو گیا سر بہترین ہو. وزیر اعلیٰ کے ترجمان بابر یوسف زئی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گرایا سول سیکریٹریٹ کوئٹہ میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی. رب کریم نے منصوبہ بندی ناکام بنانے میں مدد کی. گرفتار خاتون کو عزت و احترام سے رکھا جا رہا ہے. گرفتار خاتون کو بہن کی طرح رکھا گیا ہے.